دیوار گریہ جسے یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو کہ خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کو مسلمانوں کے نزدیک ہے۔ یہودی یہاں آ کر کیوں روتے ہیں؟ اس دیوار کی تاریخی اور مذہبی حیثیت کیا ہے؟ اس دیوار کو دیوار گریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہودی یہاں آ کر گریہ بازاری کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہی دیوار ہے جسے مسلمان دیوار براق کہتے ہیں، جبکہ عرف عام میں اسے مغربی دیوار یعنی ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں المعارف ٹی وی۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، یہودیوں کے عقائد کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی، اور جو دیوار آج کے دور میں موجود ہے وہ اس ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس میں موجود ہے۔ اس طرح یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے، جبکہ عیسائیوں کے نزدیک بھی بیت المقدس ایک مذہبی مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس دیوار کے قریب یہودیوں کی ایک اور مقدس جگہ ہے جسے بنیادی چٹان یا بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ متعدد یہودی رویوں کے مطابق اس مقدس پتھر پر کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر پاؤں رکھتا ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ دیوار مسجد اقصی کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس مقام کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ شب معراج کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرشوں پر تشریف لے گئے تو ان کی سواری براق اسی جگہ پر آ کر رکی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کروائی تھی۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس یا مذہبی مقام نہیں تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے اور تابوت سکینہ کی جانب منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور اس ہیکل کو جنات اور انسانوں نے مل کر تعمیر کیا ہے۔ یہودی اس ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے رہے اور اس مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس وقت اس ہیکل میں چند مخصوص اور با اثر افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی۔ اللہ پاک کی جانب سے اس قوم پر بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہ آئی اور ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے انبیاء کرام کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کیا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے بخت نصر کی صورت میں ان پر عذاب نازل ہوا، جس نے تل ابیب پر حملہ کر کے آدھے سے زیادہ یہودیوں کو جہنم حاصل کیا۔ اس حملے میں اس نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ یہودیوں کے بادشاہ سکتیا کی بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا، جبکہ بادشاہ کو قید کر کے اس کی آنکھیں نکال کر اسے غلامی کے لیے بابل ساتھ لے گئے۔ باقی بچے یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کر دیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے ساری قوم کو اپنا غلام بنا لیا اور ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا۔ یہودی قوم اس تابوت سکینہ کو برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اس لیے اس تابوت کو ایک مذہبی حیثیت حاصل تھی۔ بخت نصر نے جب تابوت کی بے حرمتی کی تو اس پر بھی اللہ کی جانب سے ذوالقرنین کی صورت میں عذاب نازل ہوا۔ انہوں نے بخت نصر کی حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے تمام یہودیوں کو آزاد کرا دیا۔ حضرت ذوالقرنین نرم دل آدمی تھے، انہوں نے یہودیوں کو دوبارہ ہیکل تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوا، لیکن یہودیوں کی سرکشی میں ذرا فرق نہ آیا۔ ایک مرتبہ پھر رومی جنرل ٹائٹس نے یہودیوں پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ تقریباً 2000 سال یہ قوم اسی طرح در بدر بھٹکتی رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیوں کے ساتھ بابل کے یہودیوں کو مکمل تحفظ اور برابری کی سطح پر تمام حقوق بھی دیے گئے۔ تمام قیدیوں کو رہا کیا گیا اور مغربی دیوار سمیت بیت المقدس کو مذہبی جگہ قرار دیا گیا۔ مغربی دیوار کو مضبوط کر کے تمام اختیارات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں مغربی دیوار تو مل گئی، لیکن انہیں وہ مذہبی مقام نہ ملا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد انہیں حاصل ہوا۔ اس جنگ میں جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اس قوم کو مذہبی حیثیت ملی۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہار لگا کر گریہ وزاری کرتے ہیں، اس دیوار کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اور مکمل ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے خواہاں ہیں۔ یہودی اس دیوار کے پاس جا کر اپنے آباء و اجداد کی تباہ حالیوں کی داستانیں یاد کر کے روتے ہیں، لیکن
ان کی سرکشی آج بھی اسی طرح ان کی فطرت میں قائم ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔